بہرحال اب تک کی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سال کے پہلے مہینے اور والفجر کی حقیقت بیان کی۔ آئیے اب ایک نگاہ پہلے ہفتے، پہلے دن اور پہلی ساعت پر بھی ڈالیں کہ خدا اور اس کے دین میں ان کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پہلے ہفتے کی جسے ہفتہ آفرینش کہا جاتا ہے، یعنی جس ہفتے میں خداوند عالم نے یہ پوری کائنات خلق فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت 4 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے بہت ہی واضح الفاظ میں یہ حقیقت بیان فرما دی کہ اس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں خلق فرمایا، اور پھر 7ویں دن عرش پر جا ٹھہرا، عرش کی طرف متوجہ ہوا، اور یہاں سے خداوند عالم نے ہمیں ہفتے کا حساب عطا فرمایا اور ہفتے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب تمام مفسرین، چاہے وہ شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت مکتب فکر سے، بلا اختلاف مطابق حدیث یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سلسلہ آفرینش کا آغاز اتوار کے روز سے کیا، اور چھٹے دن یعنی بروز جمعہ حد نصف النہار پر خانہ کعبہ کی سیدھ میں اس کے بالکل اوپر اس آفتاب کو خلق کیا، یعنی اس وقت خلق کیا جب آفتاب ہمارے سروں پر ہوتا ہے اور ہمارا سایہ ہمارے قدموں میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفتاب کی خلقت سے قبل دن اور رات کس طرح وجود میں آ رہے تھے؟ بھائی آفتاب سے پہلے دن اور رات موجود تھے، تبھی تو وہ 6 روز بھی وجود میں آئے کہ جن میں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ خلق فرمایا۔ اب اگر یہ کہہ کر جان چھڑا لی جائے کہ جناب وہ اتنی مقدار وقت تھی جو دراصل ہمارے 6 ایام کے بقدر تھی، تو جناب عرض یہ ہے کہ مقدار وقت کو 6 ناموں سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مقدار وقت ہمارے 6 ایام کے بقدر تھی تو خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ اس ایک دن میں یا اس مدت میں خلق کیا گیا جس کی مقدار تمہارے شمار سے 6 دن کے بقدر ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید ہی میں کئی مقامات پر مختلف مقدار وقت کا حساب اسی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اسی سورہ مبارکہ کی اگلی ہی آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر یہ نظام اٹھا لیا جائے گا اسی کی طرف دن بھر میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ حج کی آیت 47 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دن کا ذکر قرآن مجید میں خداوند عالم نے بیان فرمایا سورہ معارج آیت نمبر 4 میں، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ عروج ہوگا ملائکہ علیہ السلام کا اور الروح علیہ السلام کا اس کی بارگاہ میں اس روز جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ لہٰذا ایک دن وہ ہے کہ جو 1000 برس کے برابر ہے، اور ایک دن وہ ہے کہ جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب لوگوں نے ان دنوں کے نام رکھ لیے ہیں کہ جو دن 1000 برس کے برابر ہے اسے یوم ربوبیت کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس آیت میں اندہ رب کا آیا، اس لیے اس کا نام یوم ربوبیت رکھ دیا۔ اور جو دن 50,000 سال کے برابر ہے اسے یوم عروج کا نام دے دیا، کیونکہ یہاں تارج الملائکۃ والروح وارد ہو گیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب خداوند عالم نے بیان کا یہ انداز بھی قرآن مجید میں ظاہر فرما دیا، تو اب اگر زیر بحث آیت میں وہ مقدار وقت ہوتی
جو ہمارے 6 دن کے بقدر ہوتی تو اللہ رب العزت یہاں بھی یہ فرما سکتا تھا کہ یہ آسمان و زمین اس مقدار وقت میں خلق کیے گئے جو تمہارے حساب سے 6 دن کے بقدر ہے، تاکہ معلوم ہو جاتا کہ تب ایام نہیں تھے۔ لیکن حضور والا یہاں تو بالفاظ صاف بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ فی ستت ایام، یعنی 6 دنوں میں، اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ ذکر انہی الفاظ میں وارد ہوا ہے کہ یہ سب کچھ 6 دنوں میں خلق کیا گیا۔ کسی ایک جگہ بھی کسی طرح کی کوئی مدت بیان نہیں کی گئی، لہٰذا جب 6 دن کا ذکر آ گیا تو اب یہاں کسی بھی طرح کی کسی تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہاں تو 6 دن چاہیے۔ لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی کہ جن 6 دنوں میں آسمان و زمین خلق کیے گئے وہ ہمارے ہی حساب کے 6 دن تھے، اور اگر وہ ہمارے حساب کے 6 دن نہیں تھے تو یہ بتائیے کہ یہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ وغیرہ کا حساب کہاں سے آیا؟ یہ حساب کوئی آج کا تو ہے نہیں، بلکہ یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ہر عطا ازلی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب کمال الدین میں مرقوم امام علی نقی علیہ السلام کا ایک فرمان، جسے مفاتیح الجناح میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور تحفۃ العوام میں بھی، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ ایام سے مراد ہم ہیں، ہمارے ذریعے آسمان اور زمین قائم ہے، پس سبت یعنی ہفتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، احد یعنی اتوار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اثنین یعنی پیر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، ثلاثہ یعنی منگل امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اربعہ یعنی بدھ امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اور میں ہوں خمیس یعنی جمعرات میرا بیٹا حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور جمعہ میرے بیٹے کا فرزند ہے جس کے پاس اہل حق جمع ہوں گے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور یہ ایام کے معنی ہیں۔ دنیا میں ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ آخرت میں وہ تم سے دشمنی کریں گے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک طرف تو ان 6 ایام کو 6 ایام ماننے کے بجائے ایک مدت قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب اپنی قمری تقویم کو برحق ثابت کرنے کے لیے بحار الانوار کی 14ویں جلد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرتے ہیں تو خود ہی اس بات کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ یہ 6 دن ہمارے ہی حساب کے 6 دن تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سال 360 یوم کا بنایا ہے، جس میں سے 6 یوم آفرینش میں خرچ ہو گئے۔ اب کہتے کیا ہیں کہ جناب 360 میں سے 6 نکل گئے تو 354 دن بچے، اور قمری سال 354 دن ہی کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ قمری نظام برحق ہے، اور یہی وہ 354 دن کا سال ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ تو جناب والا عرض یہ ہے کہ یہ جو 354 دن کا سال ازل سے چلا آ رہا ہے تو اس میں وہ آفرینش کے 6 دن تو پلٹ کر آتے ہی نہیں۔ بھائی بقول امام علیہ السلام کے اللہ نے سال 360 یوم کا بنایا، جس میں سے 6 دن آفرینش میں خرچ ہو گئے، تو حضور والا آفرینش کے وہ 6 دن صرف پہلے ہی سال میں تو خرچ ہوئے، جس سے وہ پہلا سال 354 دن کا رہ گیا، لیکن اس کے بعد دوسرے سال سے تو وہ آفرینش کے 6 دن آنے چاہیے، لیکن وہ 6 دن تو پلٹ کر آتے ہی نہیں۔ اور خداوند عالم سورہ ابراہیم کی آیت 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو ایام خدا کی یاد دلاؤ۔ تو جناب والا سب سے پہلے ایام خدا تو یہی 6 دن ہیں کہ جس میں اس نے ان تمام آسمان و زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ خلق کیا،
اور جس کے لیے اپنی کتاب میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ آسمان و زمین کی خلقت میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اللہ کے نیک بندے آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کس طرح ان ایام خدا کی یاد دلائیں کہ جبکہ وہ پلٹ کر واپس آتے ہی نہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے وہ نہیں فرمایا جو آپ سمجھے، بلکہ امام علیہ السلام پہلے سال کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں سے 6 دن آفرینش میں خرچ ہو گئے اور پہلا سال 354 دن کا رہ گیا۔ جس طرح بحار الانوار ہی کی 14ویں جلد میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جمعہ ایام ہفتہ میں سب سے چھوٹا دن ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات کوئی تسلیم کر لے گا؟ بھائی تمام ہی دن 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، تو جمعہ پھر کس طرح اور کیسے سب سے چھوٹا دن ہوا؟ تو جناب والا، جمعہ سب سے چھوٹا دن ہے، لیکن ہر جمعہ نہیں، بلکہ ہفتہ آفرینش میں جمعہ سب سے چھوٹا دن ہے۔ اور وہ اس طرح کہ پروردگار عالم نے جو یہ زمین و آسمان 6 دن میں بنائے تو وہ ایک چھوٹے آفتاب سے رونما ہونے والے 6 دنوں میں بنائے، جسے قابض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جسے انگریزی زبان میں ولکن کہا جاتا ہے، اور جو اس آفتاب سے 1,30,00,000 میل کے فاصلے پر رہتا ہے، اور جس کا زاویہ اس آفتاب سے زیادہ 7.5 درجے کا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس چھوٹے آفتاب کے حساب سے 6 دنوں میں یہ سب کچھ خلق کیا، اور چھٹے دن یعنی بروز جمعہ، جب وہ چھوٹا آفتاب زوال کی حد سے 7.5 درجے پیچھے تھا، یعنی ابھی زوال ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، تب خدا نے اس بڑے آفتاب کو، جسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، حد نصف النہار پر خاص خانہ کعبہ کے اوپر پیدا کیا۔ اور چونکہ یہ آفتاب اس چھوٹے آفتاب سے بہت بڑا ہے، اس لیے اس بڑے آفتاب نے دن اور رات کا چارج سنبھال لیا، اور وہ چھوٹا آفتاب اس آفتاب کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، بے نور ہو گیا، جس طرح ایک چراغ آفتاب کی روشنی میں بے نور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آفتاب بروز جمعہ نصف النہار کی حد پر خلق ہوا تو اس وقت وہ چھوٹا آفتاب نصف النہار کی حد سے 7.5 درجے پیچھے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن 7.5 درجے آگے بڑھ گیا، یعنی وقت زوال 7.5 درجے پہلے ہی وقوع پذیر ہو گیا، اور اس حساب سے وہ جمعے کا دن اور ایام ہفتہ کے مقابلے میں 7.5 درجے چھوٹا رہ گیا۔ لیکن حضور والا، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوا کہ ہر جمعے کا دن ایام ہفتہ میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح صرف ہفتہ آفرینش میں جمعہ سب سے چھوٹا دن رہا، اسی طرح صرف سال آفرینش میں اس آفتاب کی گردش 6 درجے کے بقدر کم رہی، کیونکہ یہ آفتاب چھٹے دن پیدا ہوا تھا اور اس وقت تک اس پہلے سال کے 6 دن گزر چکے تھے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 دن تو آفرینش میں خرچ ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے 660 یوم کا جو ذکر فرمایا، تو جناب یوم کے معنی کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم آفتاب کا حساب کرتے ہیں تو سرسری حساب میں یوں کہتے ہیں کہ آفتاب اپنی راہ سیر کا 1 درجہ روز طے کرتا ہے۔ بھائی 1 درجہ روز کیسے طے کرتا ہے جب ایام 365 ہے اور درجے 360؟ تو کیا مراد ہے کہ تقریباً 1 درجہ روز طے کرتا ہے، یعنی 0.99 درجے۔ لہٰذا یومیہ حساب میں اسے 1 درجہ ہی کہا جائے گا اور کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر اس کی کئی مثالیں اقوال معصومین سے پیش کروں گا، جہاں مولا نے 365 روزہ سال کو آفتاب کے 360 درجے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا سال آفرینش میں آفتاب نے ان 360 درجوں میں سے صرف 354 درجے ہی طے کیے اور سال مکمل ہو گیا۔ لیکن جناب والا، امام علیہ السلام نے یہ کہاں فرمایا کہ ہر سال اسی طرح کم رہا؟ جس طرح امام علیہ السلام نے جمعے کو اکثر ایام بتایا اور وہ ثابت ہوا
ہفتہ آفرینش کے ساتھ مخصوص اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 354 یوم یعنی 354 درجے کا سال بتایا وہ بھی صرف سال آفرینش ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہرحال اب اگر ابھی بھی کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ فرمان امام میں 360 یوم سے 360 درجے مراد ہیں اور بضد ہے کہ جناب یوم سے مراد یوم ہی ہے، درجے ہرگز نہیں ہیں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ مطابق فرمان امام ہر سال 360 روز ہی کا تسلیم کرے اور ایک نئی تقویم کی بنیاد رکھے کہ جس میں نہ تو سال 365 یوم کا ہوتا ہے نہ 354 یوم کا، بلکہ ہر سال 360 یوم کا ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشعار اس حوالے سے ارشاد فرمائے جو ان کے دیوان میں آج بھی موجود ہیں، تو مولا نے جہاں ان اشعار میں ایام ہفتہ کا تعارف کرایا اور ایام کی خصوصیات بیان فرمائیں، وہاں اس کی ابتدا مولا نے اتوار سے نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا کہ بہترین دن سبت کا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن، اگر تیرا ارادہ ہو شکار کے لیے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن سے اس ذکر کا آغاز کیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ہفتہ پہلا دن ہے آفرینش کا؟ نہیں، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اور اتوار کا دن آغاز کار کے لیے بہترین دن ہے، کیونکہ اسی دن تو خدا نے زمین و آسمان کی پیدائش کا آغاز کیا۔ تو جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتوار ہی کو آغاز آفرینش بتا رہے ہیں تو پھر ہفتے کے دن سے یہ ذکر کیوں شروع کیا؟ تو جناب ہفتے کے دن سے اس ذکر کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ جب آفرینش کا آغاز اتوار سے ہوا اور 6 دن اس میں نکل گئے اور چھٹے دن جمعے کے روز حد نصف النہار پر یہ آفتاب پیدا ہوا، یعنی جب یہ آفتاب پیدا ہوا تو وہ دن کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس وقت تک دن کا ایک قابل لحاظ حصہ گزر چکا تھا، چنانچہ وہ چھٹا دن بھی ناقص رہ گیا۔ لہٰذا اس آفتاب کا پہلا مکمل دن تو سیٹرڈے ہی کا دن ہوا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، اور اسی بات کی طرف جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ کیا کہ 6 دن تو آفرینش میں خرچ ہو گئے، لہٰذا اس آفتاب کے پہلے سال کا آغاز ہفتے کے دن سے ہوا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنوں کی خصوصیات بیان فرمانے کے حوالے سے اپنے ذکر کا آغاز اس آفتاب کے پہلے مکمل دن سے فرمایا، اور یہی چیز امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جو ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جہاں مولا نے ایام ہفتہ کو اہل بیت علیہ السلام کے اسماء مبارک بیان فرمایا، تو وہاں بھی مولا نے اس ذکر کا آغاز ہفتے ہی کے دن سے فرمایا۔ بہرحال اب رہی بات اس چھوٹے آفتاب کی کہ جس کے حساب سے خداوند عالم نے یہ آسمان و زمین 6 دن میں خلق فرمائے، تو دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ خداوند عالم نے سورہ ابراہیم کی آیت 33 میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائبین، اور مسخر کیا تمہارے لیے شمس و قمر کو جو دائبین ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے لیل و نہار کو۔ تو حضور والا ازروع لغت اور ازروع قرآن دائبین کے معنی ہیں ایک کے بعد ایک آنے والے کے، مطلب ایک جائے تو دوسرا آئے، اور جب دوسرا جائے تو پہلا آئے۔ جس طرح عموماً یہ لفظ شب و روز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ رات جاتی ہے تو دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، لہٰذا یہ شمس و قمر جو آج ہم آپ دیکھتے ہیں یہ تو ہرگز دائبین نہیں ہے کہ ایک جائے تو دوسرا آئے، لہٰذا ایسے شمس و قمر تلاش کیجئے کہ جو دائبین ہوں، اور وہ وہی ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، جن میں سے ایک کا نام قابس ہے اور دوسرے کا نام طارق ہے، اور وہی وہ شمس و قمر ہیں کہ جن کا ذکر اس آیے مبارکہ میں لیل و نہار سے پہلے وارد ہوا
کیونکہ یہ وہ شمس و قمر ہیں کہ جن کا وجود لیل و نہار سے پہلے ہے، اور ہمارے اس شمس و قمر کی خلقت سے قبل اسی چھوٹے آفتاب سے وہ ایام وجود میں آئے۔ اور ایک بات اور سنتے جائیے، اور وہ یہ کہ جو شمس و قمر آج ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، چونکہ یہ شمس و قمر لیل و نہار کے بعد خلق ہوئے، اسی لیے ان کا ذکر خداوند عالم ہمیشہ لیل و نہار کے بعد کرتا ہے، اور کبھی ان کے لیے لفظ دائبین استعمال نہیں فرماتا۔ جیسے مثال کے طور پر بالکل یہی سورہ ابراہیم کی آیت 33 والا مضمون سورہ نحل کی آیت 12 میں کچھ اس انداز میں وارد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا ہم نے تمہارے لیے لیل و نہار کو اور شمس و قمر کو۔ اب یہاں چونکہ شمس و قمر کا ذکر لیل و نہار کے بعد وارد ہوا ہے، لہٰذا یہاں آپ کو لفظ دائبین نہیں ملے گا، کیونکہ یہ شمس و قمر لیل و نہار کے بعد خلق ہونے والے ہیں۔ یہ وہ شمس و قمر ہیں کہ جن سے آج ہمارے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ اور اس طرح کی اور بہت سی آیات قرآن مجید میں جا بجا دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام مسلمان یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یہ آفتاب چھٹے دن خلق کیا گیا، اور انجیل مقدس کے مطابق یہ آفتاب چوتھے دن خلق ہوا، لیکن ہمارے حساب سے یہ چھٹے روز حد نصف النہار پر خلق ہوا۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت 45 اور 46 میں یہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس پر رہنما بنا دیا، اس پر دلیل قرار دیا۔ تو حضور والا سایہ پہلے سے ہے، اور بعد میں خداوند عالم اس آفتاب کو اس سائے پر دلیل قرار دے رہا ہے، اس کا رہنما قرار دے رہا ہے۔ تو جناب جب سائے کا وجود آفتاب سے پہلے موجود ہے تو اس کا یہ وجود ممکن کیسے ہوا؟ روشنی کے بغیر تو سائے کا کوئی وجود ہی نہیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس آفتاب سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی اور روشنی کا سرچشمہ موجود تھا کہ جس کے سبب سایہ وجود میں آیا، اور اسی روشنی کے طفیل وہ 6 دن بھی وجود میں آئے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین سب کچھ خلق فرمایا، اور پھر چھٹے دن اس بڑے آفتاب کو حد نصف النہار پر خلق کیا۔ اور جب یہ بڑا آفتاب خلق ہوا تو اس نے سائے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ اس کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس سائے کو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ مطلب جو سایہ دراز تھا، لمبا تھا، اس بڑے آفتاب کو رہنما قرار دینے کے بعد وہ چھوٹا ہو گیا، سمٹ گیا۔ کیوں چھوٹا ہو گیا؟ اس لیے چھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ پہلا آفتاب جو تھا وہ چھوٹا تھا، لہٰذا اس سے بننے والا سایہ لمبا تھا، اور یہ آفتاب چونکہ پہلے آفتاب سے بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے بننے والا سایہ چھوٹا ہے۔ میرے خیال میں سائنس کی بنیادی معلومات رکھنے والا بھی فطرت کے اس اصول کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے یہ ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب کچھ 6 دنوں میں خلق کیا، اور پھر عرش پر جا ٹھہرا، یا عرش کی طرف متوجہ ہوا، عرش پر بیٹھ گیا۔ آپ جو چاہیں ان الفاظ کا ترجمہ کریں، لیکن میں ان کی وضاحت میں گزشتہ ایک مجلس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان الفاظ کی مصداق وہ ہستی ہے جو حامل علم خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کسی کی کوئی بیعت نہیں، لیکن جملہ مخلوق خدا پر ان کی بیعت و اطاعت ضرور واجب ہے، جیسا کہ بحار الانوار میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم 27 حروف پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین جو کچھ لائے وہ صرف 2 حروف ہیں، اور تمام لوگ 2 حروف سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ جب حضرت امام قائم علیہ السلام
ظہور کریں گے تو وہ باقی 25 حروف کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حروف میں ملا دیں گے اور پورے 27 حروف کے علم کو پھیلائیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ صاحب امر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، وہ ظہور و خروج فرمائیں گے تو ان کے لیے کسی کی بیعت نہ ہوگی بلکہ ان کی بیعت کی جائے گی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں انہی ارض و سماوات اور عرش عظیم کے حوالے سے ایک معرفت کا نقطہ اور بیان کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے عرش خدا کے متعلق ایک بات تو یہ کہ بقول حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ذکر معراج میں بے شمار کتب شیعہ اور اہل سنت نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا عرش اتنا وسیع و عریض ہے کہ خدا نے اس عرش کے ایک حصے کو 1,00,000 قندیلوں سے سجایا ہے، اور ایک قندیل کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس میں یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بمے جنت کے سما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور کیوں نہ ہو، جسے خداوند عالم عرش عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ عرش کی وسعت کے حوالے سے ایک فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی 10ویں جلد میں بھی موجود ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کا نام دردائیل ہے، جس کے 16,000 بازو ہیں، اور ایک بازو سے دوسرے بازو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ کیا ہمارے رب ذوالجلال کے اوپر بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہو گیا کہ اس کے دل میں کیا بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 16,000 بازو اور عنایت فرمائے۔ اب اس کے پاس 32,000 بازو ہو گئے۔ پھر اسے حکم ہوا کہ پرواز کرو، چنانچہ وہ 500 سال تک پرواز کرتا رہا، مگر اس کا سر عرش کے ستونوں میں سے ایک ستون تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ اب یہ تھک چکا ہے، تو حکم دیا کہ اے ملک، تو اپنی جگہ واپس ہو جا، میں ہر عظیم سے اعظم اور مافوق ہوں، مجھ سے مافوق کوئی نہیں ہے، میں مکان سے بالا تر ہوں۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہو گیا کہ عرش الہی ان ارض و سماوات سے بے تحاشا بڑا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عرش خدا ان ارض و سماوات اور جنت کے باہر کی کوئی شے ہے۔ اب یہ تو ہو گئیں احادیث اس حوالے سے۔ آیات قرآنی بھی کچھ ایسا ہی بتاتی ہیں کہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ لہٰذا معلوم ہو گیا کہ عرش خدا ان ارض و سماوات سے علیحدہ ہے، مطلب جب اس نے ارض و سماوات خلق کر لیے تب عرش پر مسلط ہوا یا متوجہ ہوا۔ اور جس طرح بائبل میں یہ مرقوم ہے کہ جب اللہ نے یہ آسمان و زمین خلق کر لیے تو خداوند کی روح پانیوں پر حرکت کرتی تھی، اسی طرح کا کچھ بیان سورہ ہود کی آیت 7 میں بھی وارد ہوا کہ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا پانی ہے، لیکن بائبل اور قرآن کا یہ بیان تقریباً مطابق ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ارض و سماوات اور دیگر مخلوق خدا کی پیدائش کا ذکر موجود ہے، وہاں کسی ایک جگہ بھی عرش کی پیدائش کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا خلق السماوات والارض تو ضرور فرمایا گیا، لیکن خلق العرش کسی ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ خداوند عالم جو بے شک عرش کا بھی خالق ہے، اس نے اس عرش کو پہلے کبھی پیدا کیا ہوگا، لیکن ارض و سماوات کے سلسلے میں عرش پیدا نہیں کیا۔ اب رہی بات عرش کی طرف متوجہ ہونے والی اور عرش پر جلوہ افروز ہونے والی اس ہستی کی، تو میں اس ہستی کی معرفت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن ایک بات اس حوالے سے بہت قابل غور ہے، وہ یہ
کہ جیسا کہ حدیث قصہ میں ملائکہ علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ وارد ہوئے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، کہ اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں میں رہنے والو، تو معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ علیہ السلام آسمانوں پر رہنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جیسے سورہ نجم کی آیت 26 میں یہ ارشاد ہوا کہ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور پسند کرے۔ لہٰذا یہاں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے ملائکہ علیہ السلام کو آسمانوں میں رکھا ہے، اور اسی حقیقت کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی خلقت ارض و سماوات بیان فرمانے کے بعد ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آسمانوں میں سکونت پذیر کرنے اور اپنی مملکت کی بلند سطح کو آباد کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی اور ان سے آسمانوں کے وسیع راستوں کو بھر دیا اور اس کی کشادگیاں پر کر دیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ آسمانوں کا وجود پہلے سے ہے اور ملائکہ علیہ السلام کو خدا نے بعد میں خلق فرمایا اور آسمانوں کو ان سے بھر دیا۔ بہرحال یہ بات اب آئینے کی طرح صاف ہے کہ ملائکہ علیہ السلام آسمانوں کے رہنے والے ہیں، نہ تو کسی مقام پر انہیں عرش کا رہائشی بتایا گیا نہ زمین کا۔ وہ زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ضرور ہوتے ہیں لیکن زمین کے رہائشی ہرگز نہیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغامبر بنا کر بھیجتے۔ مختصر یہ کہ ہر جگہ ملائکہ علیہ السلام کا تعلق آسمان ہی سے بتایا گیا۔ اب سنیے وہ معرفت کا نقطہ، اور وہ یہ کہ حدیث قصہ میں جو پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی ما خلقتو سماعم مبنیتم ولا ارضم مدہیتم ولا قمرم منیرم ولا شمسم مضیتم ولا فلکن یدورو ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسائے۔ نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو تانے گئے، اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو، اور نہ کشتی کو جو اس میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان 5 بزرگواروں کی جو زیر چادر ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ان 5 ہستیوں کے لیے خلق کیا گیا تو کیا ان آسمان و زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے خلق نہیں کی گئی ہوں گی؟ بے شک کی گئی ہیں بھائی۔ جب خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت 29 میں ہم ناقصین سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، تو جب خداوند عالم نے اس زمین پر موجود چیزیں ہم گناہ گاروں کے لیے خلق فرمائیں، تو پنجتن پاک علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ صرف یہ چیزیں بلکہ کرۂ زمین خلق کی گئی، اور یہی نہیں بلکہ آسمان اور اس میں بسنے والے فرشتے بھی انہی 5 ہستیوں کے واسطے خلق کیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام احادیث و روایات میں جہاں اس کائنات کا پنجتن پاک علیہ السلام کے واسطے سے خلق ہونا مذکور ہے، وہاں عرش کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ لہٰذا قرآن و احادیث سے یہ تو ثابت ہے کہ عرش ان ارض و سماوات سے علیحدہ ہے، اور یہ بات بھی آئینے کی طرح واضح ہے کہ کسی ایک مقام پر بھی ملائکہ علیہ السلام کا تعلق عرش سے بیان نہیں کیا گیا۔ عرش کے حوالے سے تو ایک ہی ہستی کا ذکر کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین،
یہ قرآن قول ہے ایک رسول کریم کا جو صاحب عرش کے پاس جگہ رکھنے والا ہے اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عرش پر اس ہستی کی اطاعت کا ذکر تو ضرور موجود ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں ان کی اطاعت کرنے والے ہیں کون۔ وہ ملائکہ علیہ السلام تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملائکہ علیہ السلام آسمانوں کی مخلوق ہیں جن کا عرش سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کون ہے وہاں عرش پر اس ہستی کی اطاعت کرنے والے، اور کن ہستیوں کا تعلق عرش عظیم سے ہے، یہ خدا بہتر جانے۔ ہاں البتہ یہ طے ہے کہ جو ہستیاں بھی عرش الہی سے وابستہ ہیں وہ ملائکہ علیہ السلام سے بلند و بالا ہیں، اور اس حوالے سے جہاں ہم ایک ہستی کی معرفت حاصل کر چکے ہیں کہ جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد خدا کی کائنات میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، وہاں اس حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کے حق میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جیسے اصول کافی اور دیگر بے شمار کتب اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ ہم آدم کی خلقت سے ہزاروں سال قبل زمین عرش میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، اور ہماری تسبیح و تقدیس سے ملائکہ علیہ السلام نے تسبیح و تصدیق کرنا سیکھی۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کمال الدین اور اصول کافی سے لے کر حقائق الوسائط میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہم صف بستہ نور تھے، حول عرش تسبیح کرتے تھے، اور ہماری تسبیح اہل آسمان کی تعلیم تسبیح کا سبب تھی، یہاں تک کہ ہم زمین پر اترے اور ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح اہل زمین کی تسبیح کا سبب قرار پائی، اور ہم ہی ہیں صف بستہ عبادت کرنے والے، اور ہم ہی ہیں تسبیح کرنے والے۔ اور اسی عرش خدا کے حوالے سے سورہ حاقہ کی آیت 17 میں ان 8 نفر کا ذکر ملتا ہے کہ جو روز قیامت اس عرش عظیم کو اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور مقبول ترجمے کے حاشیے پر تفسیر قمی سے یہ حدیث مرقوم ہے کہ حاملان عرش 8 ہیں، 4 پہلوں میں سے اور 4 پچھلوں میں سے۔ پہلوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پچھلوں میں سے 4 جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور جناب حسنین علیہ السلام۔ اور پھر سورہ غافر کی آیت 7 میں انہی حاملان عرش کے حوالے سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد ہیں وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور کتب شیعہ ان اقوال معصومین علیہ السلام سے بھری پڑی ہیں کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ اپنے شیعوں کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو رہتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ معرفت ہے کہ جس تک نہ تو بولنے والوں کی رسائی ہے اور نہ ہی عقلیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ جہاں اب تک کی گفتگو سے اسلامی تقویم، اس کے ماہ و سال اور اس کے ابتدائی ہفتے کی حقیقت آئینے کی طرح صاف ہو چکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ماہ شوال المحرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا یکم شوال اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہے یا اسلامی سال کا پہلا دن کوئی اور ہے؟ تو دیکھیے، اس سوال کے جواب میں اگر ایک چھوٹا سا سوال میں آپ حضرات سے کروں تو یہ بات بھی بالکل واضح اور صاف ہو جائے گی، اور وہ یہ
کہ کیا اسلامی تعلیمات میں کوئی ایسا دن پایا جاتا ہے کہ جسے نئے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہو اور منایا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہی نیا دن در حقیقت نئے اسلامی سال کا نقطۂ آغاز کہلائے جانے کا حقدار بھی ہے۔ میری مراد ہے نوروز، جسے ہر سال تمام مسلمان اور بالخصوص شیعہ باقاعدگی کے ساتھ ہر سال 21 مارچ کو مناتے ہیں۔ مذہب شیعہ کی جلیل القدر کتب اور اقوال معصومین علیہ السلام کی روح سے یہ دن عید اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسے منانے کی سخت تاکید بھی موجود ہے۔ اور بے شک مذہب شیعہ میں یہ دن اسی حیثیت سے نہ صرف منایا جاتا ہے بلکہ اخبارات و رسائل ہر سال اپنے اپنے نوروز نمبر بھی شائع کرتے ہیں۔ 21 مارچ در حقیقت وہ دن ہے کہ جب آفتاب اپنے دورہ بروج کا ایک دور تمام کرتے ہوئے اثر نو برج حمل میں داخل ہو کر اپنے نئے دورہ بروج کا آغاز کرتا ہے، اور وہ خاص لمحہ کہ جس میں آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے وہ وقت تحویل کہلاتا ہے۔ اور تمام مومنین مفاتیح الجناح میں مرقوم امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس وقت خاص میں یہ دعائے تحویل 366 بار پڑھتے ہیں کہ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اے دلوں اور بصیرتوں کے بدلنے والے، اے رات اور دن کی تدبیر کرنے والے، اے سال اور احوال کے بدلنے والے، تو ہمارے حال کو بہترین حال سے بدل دے۔ اب جہاں تک اس دعائے تحویل میں وارد ہونے والے لفظ حول کے معنی کا تعلق ہے، تو جو لوگ نوروز کو اسلامی سال کا آغاز تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ اس لفظ کا ترجمہ خلاف عقل اور خلاف قواعد زبان حال کرتے ہیں کہ یا محول الحول والاحوال، یعنی اے بدلنے والے حال اور احوال کے۔ تو حضور والا دشمنی حق میں یہ ترجمہ کرنے سے پہلے اتنا تو دیکھ لیا ہوتا کہ اسی دعا کے اختتام پر لفظ حال بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ آپ سب حال ہی کرتے ہیں۔ تو پھر بھلا امام علیہ السلام نے اس مقام پر بھی لفظ حال کے بجائے لفظ حول کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے، حال اور احوال یہ دونوں الفاظ بے شک ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن حول اور احوال کے معنی ہرگز ایک نہیں، کیونکہ اگر لفظ حول بمعنی حال آیا ہوتا تو اس کے ساتھ لفظ احوال استعمال کرنے کی ہرگز کوئی تک نہیں بنتی۔ بھائی، جس طرح قلوب و ابصار اور لیل و نہار کے معنی بالکل مختلف ہیں، اسی طرح حول والاحوال کے معنی بھی بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ بات میں گزشتہ مجلس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ از روئے قرآن لفظ حول کے معنی سال کے ہیں، اور اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت 233 بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں اسی لفظ حول کا صیغہ تثنیہ استعمال ہوا ہے، اور ہر ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ 2 سال ہی کیا ہے۔ دیکھیے، قابل غور بات تو یہ ہے کہ ایک طرف اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت تحویل کا تعلق خالصتاً آفتاب سے ہے، یعنی یہ لمحہ وقت تحویل آفتاب در برج حمل ہے، اور دوسری طرف امام علیہ السلام نے اس دعا میں یا محول الشمس کے بجائے یا محول الحول، یعنی تحویل شمس کے بجائے تحویل سال فرما کر اس حقیقت کو ناقابل انکار بنا دیا کہ تحویل شمس ہی در حقیقت تحویل سال اسلامی ہے۔ بہرحال، اس دعائے تحویل کے علاوہ اسی دن کی مناسبت سے یہ دعائے خیریت سال بھی پڑھی جاتی ہے کہ اے میرے اللہ، یقیناً یہ ایک سال نو ہے اور تو ایک ازلی بادشاہ ہے۔ اے جلال و اکرام والے، میں تجھ سے اس کی خیریت اور اس کے مہینوں، دنوں اور ساعتوں کی خیریت کی بھیک مانگتا ہوں،
اور اس کی نحوست اور اس کے مہینوں، دنوں اور ساعتوں کی نحوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس دن کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ اور بہت سی دعائیں آپ کو مختلف کتب اعمال میں بآسانی مل جائیں گی۔ دیکھیے، جہاں تاریخ اور اقوال معصومین علیہ السلام کی روح سے تمام شیعہ 1400 سال سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسی روز امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اور اسی روز وہ دجال پر بھی فتح پائیں گے، وہاں زمانہ گزشتہ میں دین اسلام سے متعلق بہت سے غیر معمولی واقعات بھی اسی روز وقوع پذیر ہوئے، جن کا بیان بحار الانوار، مفاتیح الجناح اور تحفۃ العوام سے لے کر 85 کتب اسلام میں موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نوروز ہی کو پہلی بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا، نوروز ہی کو جنگ بدر فتح ہوئی، نوروز ہی کو فتح مکہ واقع ہوئی، اسی روز غدیر خم کا واقعہ ظہور میں آیا، اور نوروز ہی کو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا آغاز بھی ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ نوروز کا منانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو جناب اس سوال کا بہت ہی مختصر اور فیصلہ کن جواب تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان الفاظ میں دے دیا، جسے بحار الانوار کی 14ویں جلد اور تحفۃ العوام سمیت دیگر کتب شیعہ میں دیکھا جا سکتا ہے، کہ جہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ روز ہمارا اور ہمارے شیعوں کا ہے، اس روز غسل کرو، پاک و پاکیزہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور روزہ رکھو۔ اور ایک مقام پر تو امام علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ دن ہمارے ایام میں سے ایک یوم ہے جسے اہل فارس نے یاد رکھا اور تم اہل عرب نے اسے تلف کر دیا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ عید نوروز اور اس روز وقوع پذیر ہونے والے دین اسلام کے وہ اہم واقعات جن کا ذکر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، ان تمام امور کو برحق جانتے ہوئے بھی کبھی ان پر اس پہلو سے غور نہیں کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں عید نوروز کو منانے کی تاکید فرمائی ہے، اس میں دراصل ہمیں اس گمشدہ حقیقت سے باخبر کرنے کی سعی مشکور فرمائی ہے کہ روز ازل سے خدا کا جاری کردہ اسلامی سال شمسی ہے اور قمری سال کا خدا اور اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک قمری سال ہی شرعی سال ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ سال قمری کے حساب کو نظر انداز کر کے سال شمسی کے حساب سے عید نوروز کو منانے کا حکم دیتے، کیونکہ یہ اپنی جگہ ایک مستحکم حقیقت ہے کہ عید نوروز کا تعلق سال شمسی سے ہے، سال قمری سے ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عید 354 دن کے بجائے 365 دن کے بعد آتی ہے۔ در حقیقت تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے باوجود اس دن کو نظر انداز کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اگر ہم عید نوروز کو منانے میں 100% حق بجانب ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم 354 روزہ قمری سال کو اپنا مذہبی سال تسلیم کرنے میں 100% غلطی پر ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بتایا جائے کہ جب ہمارا اسلامی سال صرف اور صرف قمری ہے تو پھر سال شمسی کا تو اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی صورت میں اہل بیت علیہ السلام کا ایک خالصتاً شمسی تاریخ کو جس کا دور دور تک قمری سال سے کوئی تعلق نہیں، اتنی اہمیت دینا اور اس روز عید منانے کی تاکید کرنا، کیا نعوذ باللہ خدا کی جاری کردہ تقویم سے کھلی بغاوت نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام منتظر علیہ السلام کا ظہور اسی روز ہونا ہے اور ہر سال ہم اس دن کو یوم انتظار کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو جناب پھر ہم یہ یوم انتظار
اپنے دین و مذہب کے برخلاف ایک غیر اسلامی شمسی تاریخ کے بجائے اسلامی قمری تاریخ کو کیوں نہیں مناتے؟ تیسرا سوال، اور وہ یہ کہ اگر قمری سال واقعی اسلامی سال تھا تو جو عرب کھلم کھلا اس کے پابند تھے، انہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسی تاریخ کو تلف کر دینے کا طعنہ دینا جس کا اسلامی تقویم سے کوئی رشتہ ہی نہیں، کس حد تک جائز ہوا؟ یہ طعنہ تو صرف اسی صورت میں حق بجانب ہو سکتا ہے کہ جب اہل عرب نے اسلام کی اس پوری تقویم ہی کو تلف کر دیا ہو جس کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ یہ نوروز بھی ہے، ورنہ اس طرح کا طعنہ دینا تو ایسا ہے کہ جس طرح کسی مسلمان سے یہ کہنا کہ تم نے اگر دیوالی کو فراموش کر دیا ہے تو کیا ہوا، ہمارے ہندو بھائی تو اسے بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں نا۔ شرم آنی چاہیے دین کے ان تاجروں کو جو نوروز کے برحق ہونے پر سینکڑوں دلائل اور معصومین علیہ السلام کے روشن فرامین کے باوجود ممبروں پر بیٹھ کر سیدھے سادے مومنوں کو یہ کہہ کر نوروز سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ اہل فارس کا تہوار ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جناب آپ کے اس بیان کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ پھر اہل فارس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو وہ ایک غیر اسلامی تہوار کو اتنی عقیدت کے ساتھ ہر سال منا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ انہی اہل فارس کی تقلید کیے بنا آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس نوروز کو برحق مان لیا تو قمری تقویم کو باطل تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس حقیقت سے کوئی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نوروز خالصتاً ایک شمسی تاریخ ہے جس کا قمری تقویم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا دشمنی حق میں خلاف حقیقت کھلے عام یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب نوروز کے حوالے سے ہماری تاریخ میں سوائے اس ایک واقعے کے اور کچھ موجود نہیں کہ ایک بار کسی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نوروز کا حلوہ پیش کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کر لیا، اور بس۔ حوالے کے لیے اس مجلس کی ڈسکرپشن میں ایک کلپ موجود ہے جہاں یہ ساری قیاس آرائی سنی جا سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ایسے دشمنان حق کے سننے والوں کو اتنی ہدایت اور ہمت عطا کرے کہ وہ انہیں آئینہ دکھا سکیں۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ قمری تقویم کسی بھی طرح کسی بھی ملک میں سرکاری تقویم کا مقام حاصل نہیں کر سکتی، کچھ بیچارے علماء حضرات انہی اہل فارس کے دفاع میں اپنی جہالت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ جناب آج ایران میں جو 2 کیلنڈر رائج ہیں وہ دونوں بحمد اللہ اسلامی کیلنڈرز ہیں، کیونکہ دونوں کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ ایک ہے ہجری قمری کیلنڈر کہ جس کے حساب سے اسلامی رسومات سر انجام دی جاتی ہیں، اور دوسرا کیلنڈر ہے ہجری شمسی کیلنڈر جس کے مطابق حکومتی نظام چلایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو چاہیے کہ پہلے وہ خدا سے کچھ عقل مانگیں اور پھر اس عقل سے کچھ کام لیں۔ ارے بھائی میرے، جس طرح اگر قمری سالوں کو عام الفیل سے شمار کیا جائے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے، رہیں گے تو وہ قمری سال ہی، اسی طرح اگر شمسی سالوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شمار کیا جائے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے، وہ رہیں گے تو شمسی سال ہی۔ مطلب شرم آتی ہے اس حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے کہ آپ کے قبلہ و کعبہ ایران کے سرکاری امور کا دار و مدار بھی خالصتاً ایک شمسی تقویم پر ہے۔ بہرحال چوتھی بات، اور وہ یہ کہ اعمال نوروز کے سلسلے میں جو دعائے تحویل 366 مرتبہ اور دعائے خیریت سال 365 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو جناب ان عادات کا کوئی تعلق نہ تو آپ کی قمری تقویم سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی چاند کی کسی گردش سے۔ اس کا تعلق تو صرف اور صرف اسی فطری تقویم سے ہے کہ جس میں کبھی 365 دن ہوتے ہیں اور کبھی 366 دن۔ پانچویں بات، اور وہ یہ
کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نوروز در حقیقت آفتاب کا برج حمل میں داخل ہونا ہے، لہٰذا ان دعاؤں کا مضمون بھی خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ تحویل آفتاب ہی پر ہمارے سال کی تحویل کا دار و مدار بھی ہے۔ بالکل اسی طرح دعائے خیریت سال کا مضمون بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یقیناً یہ ایک سال نو ہے اور تو ایک ازلی بادشاہ ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کا بادشاہ ازلی ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اسی طرح اس عید نوروز کا ہمارے سال اسلامی کا آغاز ہونا بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جن خاص واقعات کا نوروز کی تاریخ میں واقع ہونا بیان کرتے ہوئے ہم کو نوروز کے منانے کی تاکید کی گئی، ان میں سے ہر ایک واقعے کی یادگار جب ہم دوسرے واقعات کی طرح اپنی مانی ہوئی قمری تاریخ پر منا رہے ہیں تو پھر اس بات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم ان واقعات کی یادگار ان کے وقوع کی شمسی تاریخ پر بھی منائیں؟ اور پھر صرف ان چند واقعات ہی کی یاد صرف شمسی حساب سے کیوں منائی جاتی ہے؟ بھائی، جب زمانہ گزشتہ کا ہر واقعہ کسی نہ کسی شمسی تاریخ پر وقوع پذیر ہوا ہے تو پھر صرف نزول اقرا، فتح بدر، فتح مکہ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو عید میلاد النبی، روز بعثت، شب معراج، فتح احد و خیبر و حنین اور عید ابتحال جسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے ان تاریخوں میں نہیں ہے؟ بھائی، ان واقعات کو بھی ان کی شمسی تاریخوں کے حساب سے منانا چاہیے پھر۔ اور اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر عید غدیر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ظاہری کو اس کی شمسی تاریخ کی مناسبت سے یاد رکھنا ضروری ہے تو پھر میلاد کعبہ اور شب ہجرت جیسے واقعات کو شمسی حساب سے یاد رکھنا کیوں ضروری نہیں؟ اور پھر یہ صرف خوشی کے واقعات ہی کیا، واقعات غم بھی تو اسلامی واقعات ہی ہیں، انہیں بھی ان کی شمسی تاریخ کے حساب سے یاد رکھا جائے۔ اور ان واقعات میں جو اہمیت واقع کربلا کو حاصل ہے وہ اور کسی واقع غم کو حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ نوروز کے سلسلے میں ان واقعات کا ذکر بھی در حقیقت اسی مقصد کے تحت آیا ہے کہ اسی طرح اور بھی تمام واقعات سرور و غم کی یاد بھی ان کی شمسی تاریخوں پر منائی جائے، کیونکہ یہی شمسی تقویم اللہ رب العزت کی جاری کردہ واحد تقویم ہے، جس کی ایک روشن دلیل خود ان واقعات کے ذیل میں ان کی بیان کردہ تاریخوں کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ نزول اقرا کے سلسلے میں تمام مفسرین و محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں غار حرا کے اندر معتکف تھے۔ اور یہی بات سورہ قدر کی مختلف تفاسیر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ پہلی بار قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی پہلی جلد میں تاریخ طبری کے حوالے سے نزول اقرا کی تاریخ بروز پیر 17 رمضان مرقوم ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے بارے میں بھی، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت 41 میں یوم الفرقان یوم التقل جمعان کے الفاظ میں وارد ہوا، تمام مفسرین و محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بروز جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو فتح ہوئی۔ اور پھر فتح مکہ کے باب میں بھی تمام مفسرین و محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح ہوئی، اگرچہ اس کی تاریخ وقوع ایک مقام پر بروز جمعہ 19 رمضان ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے مقام پر 20 رمضان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عہد نبوی میں اسلامی سال شمسی نہیں تھا تو یہ بتایا جائے کہ نزول اقرا سے لے کر فتح مکہ تک جو 21 سال کی مدت بنتی ہے، یعنی ہجرت سے پیشتر کے 13 سال اور ہجرت کے بعد کے 8 سال، تو اس 21 سال کی مدت میں یہ نوروز کی تاریخ کس حساب سے ان تینوں موقعوں پر ماہ رمضان میں آئی، جبکہ از روئے حساب کوئی بھی شمسی تاریخ
کسی بھی ایک قمری مہینے میں متواتر 3 سال تک آتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ 33 سال کے بعد اس مہینے میں آ سکتی ہے۔ بھائی سیدھا سا حساب ہے کہ جس طرح آپ کا قمری سال شمسی سال کی نسبت ہر سال 10 دن پیچھے کو سرکتا ہے، اس حساب سے اگر شمسی سال کے 365 ایام کو 10 پر تقسیم کیا جائے تو جواب آتا ہے 36، جس میں سے اگر وہ 3 سال تفریق کر دیے جائیں کہ جن میں وہ شمسی تاریخ اس ماہ قمری میں آئی تو باقی 33 سال بچتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ کی اس الجھن کا جواب دیجئے کہ یہ نوروز 21 سال کے اندر اندر 3 بار ماہ رمضان میں کس طرح آئی۔ جناب والا ماننا پڑے گا کہ نزول اقرا کے سال میں نوروز کا ماہ رمضان میں آنا اور اس کے 15 سال کے بعد سن 2 ہجری میں فتح بدر کے موقع پر دوبارہ ماہ رمضان میں آنا اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر یعنی نزول اقرا کے 21ویں سال ایک بار پھر نوروز کا ماہ رمضان میں آنا اس بات کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے کہ ماہ رمضان بذات خود ایک شمسی مہینہ ہے اور نوروز ماہ رمضان ہی کی ایک مخصوص تاریخ کا نام ہے جو در حقیقت وہی 17 رمضان ہے جسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کے لقب سے یاد کیا۔ اور دوسری طرف سورہ دکان کی ابتدائی آیات میں شب قدر کو بہت ہی واضح الفاظ میں لیلۃ الفرقان یعنی فیصلہ کرنے والی رات قرار دیا۔ اب جہاں تک تعلق ہے فتح مکہ کے سلسلے میں تاریخ کے اس اختلاف کا کہ کچھ نے کہا کہ وہ 19 رمضان کو ہوئی اور کچھ نے کہا 20 رمضان کو، تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اولین خطبہ جمعہ کی بنا پر ہو جو فتح مکہ کے بعد تمام اہل مکہ کو داخل اسلام کر لینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فاتح کی حیثیت سے دیا تھا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ نوروز کی اہمیت میں در حقیقت شب قدر کی اہمیت پوشیدہ ہے، جس کی ایک تائید یہ بھی ہے کہ جس طرح ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو تو نے عظمت دی، کرامت دی اور شرف اور فضیلت سے نوازا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، بالکل اسی طرح نوروز کے اعمال میں خصوصی 4 رکعت نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اس کی افضلیت کا ذکر بھی بالکل اسی شان سے وارد ہوا ہے کہ اس روز جس کو تو نے فضیلت دی ہے، مکرم کیا ہے، شرف عطا کیا ہے اور بزرگی عطا کی ہے۔ لہٰذا ان دونوں عبارتوں کے لفظی اور معنوی اتحاد میں عید نوروز اور ماہ رمضان کے پوشیدہ رشتے کی طرف ایک کھلا اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح نوروز کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف فرمان جو مفاتیح الجنا اور تحفۃ العوام میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ یہی وہ پہلا دن ہے کہ جس میں آفتاب نے اپنی پہلی کرن زمین پر ڈالی، یعنی مولا نے بتا دیا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس روز خداوند عالم نے اس آفتاب کو خلق فرمایا۔ اب ذرا ایک نظر امام علیہ السلام سے مروی مفاتیح الجنا میں مرقوم اعمال شب قدر میں پڑھی جانے والی اس دعا پر بھی ڈال لیجئے کہ جس کا آغاز ہی خلقت آفتاب کے ذکر کے سلسلے میں سورہ فرقان کی آیت 45 کے ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ اے سائے کے پھیلانے والے، اور اگر تو چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، اور تو نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر تو نے اس کو تھوڑا تھوڑا گرفت میں لے لیا، سمیٹ لیا۔ بہرحال یہ تو ہو گیا نوروز کو وقوع پذیر ہونے والے ان واقعات کا ذکر جن کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق وہ واقعات جو نوروز کو وقوع پذیر ہوئے، ان دونوں واقعات کے متعلق تمام امت مسلمہ کا ماننا ایسا ہے کہ وہ دونوں واقعات 18 ذی الحجہ کو پیش آئے، جن میں سے پہلا واقعہ غدیر خم کا ہے کہ جو سن 10 ہجری میں ہوا، اور دوسرا واقعہ مولا کی ظاہری خلافت کا ہے جو سن 35 ہجری میں ہوا۔
ان دونوں واقعات کے درمیان صرف 25 برس کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا یہاں تو نہ صرف وہ سوال ہی درپیش ہوگا کہ 33 سال سے پہلے صرف 25 سال کے عرصے میں ایک شمسی تاریخ یعنی نوروز کس طرح ماہ ذی الحجہ میں پلٹ کر آئی، اور نہ صرف پلٹ کر آئی بلکہ دونوں مرتبہ 21 مارچ بمطابق 18 ذی الحجہ بھی ہو گیا، جو ایک 33 سال کے دور کے بعد بھی ممکن نہیں، کیونکہ 33 سال کے بعد نوروز کا پھر ماہ ذی الحجہ میں آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ذی الحجہ کی اسی تاریخ کو رونما ہونا ممکن نہیں۔ لہٰذا یہ دونوں واقعات بھی اسی حقیقت کا پتہ دے رہے ہیں کہ اسلامی مہینے در حقیقت شمسی ہیں۔ دیکھیے، جس طرح 17 رمضان ہر سال تحویل برج حمل والی اس حد خاص پر واقع ہوتی ہے کہ جو حد اعتدال ربیع کہلاتی ہے، جس میں پورے کرۂ زمین پر دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لیلۃ القدر کے معنی ہی دن کے ہم پلہ رات کے ہیں، لہٰذا اس جہت سے بھی شب قدر کا ہر سال 21 مارچ کو آنا مطابق عقل ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ بھی ہر سال تحویل برج سرطان کی اس حد خاص پر واقع ہوتی ہے کہ جس میں نہ صرف نصف کرۂ شمالی میں سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، بلکہ اتنی ہی شدید گرمی بھی ہوتی ہے جتنی کہ واقع غدیر کے موقع پر تھی۔ جیسا کہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سال شمسی جن 4 خصوصی حدود پر تقسیم ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک حد ایک نوروز ہے، لیکن ان چاروں میں تحویل برج حمل والا نوروز اس لیے سب پر فائق ہے کیونکہ وہ آفتاب کے برج شرف سے تعلق رکھتا ہے اور شب قدر والا نوروز ہے۔ لہٰذا اب اس بات کا سمجھنا قطعی دشوار نہیں کہ تاریخ میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جن دونوں واقعات کا نوروز کو پیش آنا مذکور ہے، جن میں سے ایک 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے اور دوسرا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کا، لہٰذا اس حساب سے ان دونوں واقعات کا تعلق نوروز سرطانی سے تو ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت تحویل چند گھنٹے پہلے وقوع پذیر ہوا ہو، جس وجہ سے ان واقعات کا نوروز میں ہونا مشہور ہے، لیکن نوروز حملی سے یعنی 21 مارچ والے نوروز سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ بعین ہی بعض روایات میں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوروز کی تاریخ میں واقع ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا کہ مفاتیح الجناح میں بحوالہ اصول کافی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی بتائی گئی ہے، تو وہ در حقیقت نوروز میزانی ہے جس کا تعلق سیارہ زہرہ سے ہے، اور جمعے کے دن کا یہ سیارہ بلا اختلاف اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اب رہی بات اس خصوصیت کی جو چوتھے نوروز کو حاصل ہے، جو مطابق ہے 14 جمادی الثانی یعنی 21 دسمبر کے، تو جناب یہ در حقیقت یوم ولادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جو 13 رجب اس حوالے سے مشہور ہے، اس کے رد میں وہ ایک دعا کافی ہے جو تحفۃ العوام اور مفاتیح الجناح سمیت دیگر کتب اعمال میں موجود ہے، اور جو حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ماہ رجب میں ہر روز پڑھنے کی تاکید کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رجب کے 2 مولود محمد بن علی دوم اور ان کے فرزند علی ابن محمد کے واسطے سے جو مقرب ہیں، اور ان کے ذریعے تیرا تقرب تلاش کرتا ہوں۔ یہ دعا اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے ناکافی نہیں ہے کہ ماہ رجب میں صرف 2 ہی اماموں کی ولادت باسعادت واقع ہوئی ہے، جن میں سے ایک امام حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرے امام حضرت علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جہاں تک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تعلق ہے، تو جناب ان کی ولادت تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نوروز جدی میں ہوئی ہے، جسے نوروز سرمائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 14 جمادی الثانی کو، جو مطابق ہے 21 دسمبر کے، اور چونکہ جولین کیلنڈر
جو اس موجودہ گریگورین کیلنڈر سے پہلے رومنز میں رائج تھا، اس کیلنڈر میں موجودہ 21 مارچ کے مقام پر 25 مارچ اور موجودہ 21 دسمبر کے مقام پر 25 دسمبر تھی۔ اسی لیے عیسائی آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی پرانے حساب سے 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ عیسائیوں نے زمانہ قدیم سے چلے آ رہے رومن کیلنڈر میں جس حقیقی نوروز کی نسبت سے مارچ کو سال کا آغاز بتایا تھا، اسے بدل کر اپنے خدا کی پیدائش والے نوروز کے بعد آنے والے پہلے مکمل مہینے یعنی جنوری کو سال کا آغاز قرار دے دیا۔ بہرحال عرض میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ماہ رجب میں نہیں بلکہ در حقیقت ماہ جمادی الاخر میں آنے والے نوروز میں ہوئی، جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نوروز سے شروع ہونے والے برج جدی کا سیارہ زحل ہے، اور احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کا سیارہ زحل ہی بتایا گیا ہے۔